کہ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشیں تھا اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ جو پاکستان کے اندر جو ظلم ہوتا ہے، ہر مظلوم کا ہم نے ساتھ دیا ہمیشہ، تو جالب صاحب نے اس خود ساختہ آئین کے خلاف، وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے کلمہ حق بلند کرتے ہوئے اس دستور کے خلاف، 1962 کے دستور کے خلاف، جس کے مصنف فیلڈ مارشل ایوب خان خود تھے، ان کے خلاف وہ نظم لکھ دی، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ مری ہال کے مشاعرے کے ہال سے نکلے اور مال روڈ پر نعرے لگاتے ہوئے چلتے ہوئے چلے گئے، جلوس کی شکل اختیار کر گئے۔ اس کے بعد جالب صاحب کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا۔ ٹھیک ہے کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ اس کے بعد وہ پھر ان کو جیل میں بھیج دیا گیا، کوٹ لکھپت جیل میں۔ خیر کلوں والے دن جالب صاحب کے، ہمارے طاہر عباس صاحب کے کلوں والے دن جالب صاحب کو گھر سے گرفتار کیا گیا۔ اچھا، ان کے بیٹے کے کلوں والے دن، بھٹو صاحب کا دور تھا، کلوں والے دن گھر سے گرفتار کیا گیا، سنت نگر جو گھر تھا کرائے کا، جالب صاحب جہاں رہتے تھے۔ ایک طرف جالب صاحب جن کے پاس پورے آپشن تھے، ہر کچھ لے سکتے تھے، عیاشیاں کر سکتے تھے، سب کچھ لیا جا سکتا تھا، سب کو ٹھکرا کے جیل کو چوز کرتے تھے، ہتھ کڑی پہنتے تھے، جیل پہنچ جاتے تھے، خود نظم کہنا، للکارنا، پھر جیل چلے جانا۔ اور ایک طرف ان کی اولاد آسائشوں پہ لڑ رہی ہے، تو تکلیف دہ بات تو ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان راحیل معاویہ۔ جب جنرل ایوب خان کا اقتدار جو ہے وہ سوا نیزے پر تھا اور توتی بول رہا تھا، اس کے بعد جب وہ اقتدار منتقل ہوا تو وہی مارشل لاء کا دور آگے بڑھا جنرل یحییٰ خان کی طرف۔ تو اس وقت ایک مرد کلندر نے کہا کہ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشیں تھا اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ اور اس کے بعد پھر اس بندے پہ، اس مرد قلندر پہ جو جبر ٹوٹے، جو جیل کی سلاخوں کے اندر جا جا کے اس کی زندگی کا جو ہے نا وہ ایک عرصہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرا، پھر اس کا جو ناطقہ بند کیا گیا، اس کو جو اس چیز کی سزا دی گئی، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ یہاں تھما نہیں، ایوب خان کے دور سے شروع ہوا، یحییٰ خان کے دور سے ہوتا ہوا جنرل جو ضیاء الحق تھے اس کے دور تک آیا، اور ایون کہ یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ سلسلہ نہ تھما، اور بھٹو صاحب کے دور میں بھی ان پہ غداری کا مقدمہ بھی بنا۔ میں بات کر رہا ہوں حبیب جالب صاحب کی، وہ جالب صاحب کہ جن کے شعر عوام کو جگانے کے لیے ہر سیاستدان نے استعمال کیے، جی انہوں نے بھی استعمال کیے، جن کا نام قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھا، انہوں نے بھی استعمال کیے، جو ان کی بیٹی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ تھی، اور شہباز شریف صاحب نے بھی استعمال کیے۔ ایون کہ آج پاکستان تحریک انصاف بھی ان کا وہ جو وہ دستور والی نظم ہے وہ استعمال کرتے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ در حقیقت حبیب جالب تھے کون؟ اتنے بڑے آدمی کہ جن کے جو شعر ہیں وہ آج بھی عوام کے حقیقی مسائل کی جو ہے نا وہ منظر کشی کرتے ہیں، حقیقی معنوں میں جنہیں عوامی شاعر کہا جاتا ہے اور جنہیں شاعر عوام کا لقب ملا۔ میرے ساتھ ان کے پوتے عمر حبیب جالب صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے یہیں سے آغاز کرتے ہیں جی کہ آخر جالب صاحب تھے کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ راحیل صاحب، آپ نے آج مدعو کیا، اور ہمارا کافی دنوں سے یہ پلان چل رہا تھا کہ ہم شاعر عوام حبیب جالب صاحب کے حوالے سے نوجوانوں کو وہ تمام باتیں پہنچائیں جن سے وہ اب تک آگاہ نہیں ہو سکے، اور یہ ذمہ داری جو ہے، یہ مشن جو ہے، یہ کاز کی طرح سمجھتے ہوئے ہم نبھاتے آ رہے ہیں ایک عرصے سے۔ اور چونکہ ہمارا ایک پلیٹ فارم بھی ہے حبیب جالب میموریل فاؤنڈیشن، جس سے ہم یہ اس کاز کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عرصہ 32 سال سے یہ کوشش ہم جاری رکھے ہوئے ہیں اپنے
وسائل کے اوپر، محدود وسائل کے اوپر رہتے ہوئے الحمدللہ ہم نے پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے، جو لوگوں کے حقوق کے حوالے سے، اور جو پاکستان کے اندر جو ظلم ہوتا ہے، ہر مظلوم کا ہم نے ساتھ دیا ہمیشہ، چاہے وہ تحریک لبیک پاکستان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نواز کیوں نہ ہو، جب وہ نعرہ لگائیں کہ ووٹ کو عزت دو، ہم نے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہر مظلوم کا ساتھ دیا۔ یہ سلسلہ مجھے یہ بتائیے گا شروع کب ہوا؟ جب پہلا مارشل لا لگا، جنرل ایوب خان صاحب آئے اور حبیب جالب صاحب نے اپنی نظم لکھی جو بہت مشہور ہے، وہ دستور، اس کے بعد ہوا کیا وہ ذرا بتائیں۔ راحیل صاحب، یہ سلسلہ جو ہے، وجہ شہرت جو ہے جالب صاحب کی، جیسا کہ آپ نے ابھی انٹرو میں بتایا، دستور جو ان کی شورا آفاق نظم ہے، جس کو ہم ترانہ جمہوریت سمجھتے ہیں، یہ پوری دنیا کا ترانہ جمہوریت ہے، اور ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ ہم الحمدللہ پاکستان میں ہم نے یہ نعرہ بلند کیا جمہوریت کی بحالی کا، اور یہ جمہوریت کی بحالی کی تسلسل کے اندر یہ نظم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان میں شاعر عوام حبیب جالب صاحب جیسی شخصیت پر نازل کی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ 1962 میں فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان صاحب کا دور اقتدار تھا، مارشل لاء اس ملک میں لگا ہوا تھا، تو جالب صاحب نے اس خود ساختہ آئین کے خلاف، وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے کلمہ حق بلند کرتے ہوئے اس دستور کے خلاف، 1962 کے دستور کے خلاف، جس کے مصنف فیلڈ مارشل ایوب خان خود تھے، ان کے خلاف وہ نظم لکھ دی۔ اب اس کو پڑھنے کا مسئلہ تھا، تو 2 سال کے بعد مری میں ایک مشاعرے میں دعوت ملی جالب صاحب کو، اس نظم کے حوالے سے موقع ملا ان کو کہ وہ سنائیں۔ جب ان کی مشاعرے میں ان کی باری آئی، ان سے پہلے مزاحیہ شاعروں کو بلایا گیا تاکہ وہ بات نہ بن سکے۔ اس دور میں مشاعروں کا مزاج جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہی ہوا کرتا تھا، کسی کو کٹوانا ہوتا تھا تو کسی مزاحیہ شاعر کو بلا لیا جاتا تھا پہلے، کسی سینئر اور کسی سنجیدہ شاعر سے پہلے۔ تو جالب صاحب نے جب مائک پکڑا تو مائک پکڑتے ہی انہوں نے، ان کے ہاتھ میں ایسے ہوا کہ جیسے ان کے ہاتھ میں تلوار آ گئی ہے۔ تو اس تلوار کو پکڑتے ہوئے جالب صاحب نے عرض کیا کہ حضور، آج میں خلاف معمول نظم سناؤں گا، اور نظم کا عنوان ہے دستور۔ کرم حیدری صاحب نظامت فرما رہے تھے اس مشاعرے کی۔ کرم حیدری صاحب نے جالب صاحب کا پاجامہ کھینچا کہ یہ نظم نہ سنائیں۔ جالب صاحب نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، میں اب یہ مائک میرے ہاتھ میں، اب یہ میرے ہاتھ میں جو آ گیا، اب میرے ہاتھ میں یہ تلوار ہے، اب میں نہیں چھوڑوں گا، میں سارے ان سب لوگوں کو لہو لہان کر کے ہی جاؤں گا یہاں سے۔ پھر جالب صاحب نے وہ دستور نظم شورا آفاق پڑھی 2 سال کے بعد۔ پورا مجمع مشاعرے کا جالب صاحب کے ساتھ پڑھ رہا تھا ایسے، دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، اور اس پر مشاعرہ ختم ہو گیا۔ تمام لوگ جالب صاحب کے ساتھ، جالب صاحب زندہ باد، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، مری ہال کے مشاعرے کے ہال سے نکلے اور مال روڈ پر نعرے لگاتے ہوئے چلتے ہوئے چلے گئے، جلوس کی شکل اختیار کر گئے۔ اس کے بعد جالب صاحب کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا۔ چونکہ اس کے پیچھے ایک سٹرگل ہے بحالی جمہوریت کی۔ جیل میں کچھ عرصہ رہے، کچھ ماہ رہے، اس کے بعد ضمانت ہو گئی ان کی۔ پھر وہ 10 سال کے لیے مری میں بین ہو گئے تھے ساتھ میں۔ اچھا، پھر ایوب خان صاحب چلے گئے، یحییٰ خان صاحب آ گئے، یحییٰ خان صاحب کا دور آیا۔ استقبال انہوں نے، جی وہ مری میں ہی ان کو پھر ایک دفعہ 10 سال کے بعد پھر دعوت آ گئی مری کے مشاعرے میں، اور پھر جب وہ اب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا جی میں اس تصویر جو میرے سامنے لگی ہوئی ہے اس کو مخاطب ہو کر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ تصویر کیا تھی؟ وہ یحییٰ خان کی تصویر تھی۔ اچھا، جنرل یحییٰ خان کی تصویر تھی، اور انہوں نے کہا کہ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشیں تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا، کوئی ٹھہرا ہو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ، وہ کہاں ہے کہ جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا، اب وہ پھرتے ہیں لیے تنہا دل کو اسی شہر میں، ایک
زمانے میں مزاج جن کا سر عرش بری تھا. واہ. مطلب وہ دیکھیں یہ جالب صاحب نے ان کو بھی للکارا. ٹھیک ہے. اور پھر جیل چلے گئے. پھر وہ جب بنگلہ دیش کا مسئلہ چل رہا تھا, ٹھیک ہے, جالب صاحب اس کمیٹی میں تھے بنگلہ دیش, جس کمیٹی بنگلہ دیش میں صلح کے لیے اور نیگوسیشن کے لیے گئی ہوئی تھی. تو وہ جالب صاحب نے جو فوج کشی کا مناظر ہیں وہ وہاں سے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے لکھا شعر کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو, وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو, گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. اس کے بعد وہ پھر ان کو جیل میں بھیج دیا گیا, کوٹ لکھپت جیل میں. کچھ عرصہ وہاں رہے. معافی نامے کا کہا گیا کہ آپ کے کافی دوستوں نے معافی ناموں پر دستخط کر لی ہیں, آپ بھی معافی نامہ پر دستخط کر کے رہائی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جالب صاحب نے کہا جب تک میرے تمام ساتھی یہاں سے رہا نہیں ہوں گے تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا, اور معافی نامہ پہ سائن کرنا تو ایسے ہے جیسے میں اپنے موت کے پروانے پہ سائن کروں گا. میں موت قبول کروں گا, اس معافی نامے پر دستخط کبھی نہیں کروں گا. تو جالب صاحب نے نہیں کیا دستخط, لیکن ان کے بعد پھر ان کی ضمانت ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا, میں اب ایک تھوڑی سی آپ کے لیے بھی تلخ ہوگی کیونکہ آپ لوگوں کا بڑا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو آج آن کرتی ہے حبیب جالب صاحب کو, جب ان کا اقتدار آیا, بھٹو صاحب وزیر اعظم بنے, تو جالب صاحب تب بھی جیل کے اندر تھے. ہاں جی بالکل, جالب صاحب جیل میں گئے. وہ بیسیکلی جالب صاحب کا نظریاتی اختلاف تھا. وہ کسی کے ساتھ تب تک رہتے تھے جب وہ نظریات ان کے یکسو ہوتے. کیوں یہ یہاں کیوں مسئلہ ہوا تھا؟ یہاں پہ ان کا نظریات کا مسائل تھے وہاں پہ. اب وہ جالب صاحب نہیں, جالب صاحب ہی وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے ان کو پولیٹیکل پارٹی تشکیل دینے کا, نئی پولیٹیکل پارٹی بنانے کا مشورہ دیا بھٹو صاحب کو. بھٹو صاحب کو. اچھا. تو بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ مشورہ تو انہوں نے یہ دیا, اور ساتھ میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ پولیٹیکل پارٹی بنائیں اور ہم مل کر نیشنل الائنس بنائیں گے اور مل کر ایوب خان کے خلاف جدوجہد کریں گے. لیکن جب وہ انہوں نے دیکھا کہ بھٹو صاحب انہی وڈیروں کو, انہی سرمایہ داروں کو, انہی سب لوگوں کو ساتھ ملا رہے ہیں جن لوگوں کے خلاف, جس سوچ کے خلاف جالب صاحب جدوجہد کر رہے تھے. وڈیروں کا مطلب جاگیرداروں کو مطلب سوچ تھی, جس آمرانہ سوچ کے خلاف جالب صاحب جدوجہد کر رہے تھے, اور مختلف لوگ جدوجہد کر رہے تھے اس وقت کے نامور لوگ پاکستان کی تاریخ کے. تو جالب صاحب کو یہ بات میں اچھی نہیں لگی. پھر جالب صاحب نے جب دیکھا کہ نیشنل عوامی پارٹی کے کچھ دوست 2-3 دن پہلے یحییٰ خان اور ولی خان صاحب کے ساتھ وفاداریوں کے بلند و بانگ دعوے کرتے آ رہے تھے, اور 2-3 دن کے بعد ہی بھٹو صاحب کی جماعت میں انہوں نے بغیر مشاورت کیے جالب صاحب کے, انہوں نے جیسے اس میں محمود علی قصوری صاحب بہت بڑا واقعہ ہے یہ, جس پہ پھر ان کی ملاقات, مرڈر کا جو معاملہ, محمود علی قصوری یہ لائر تھے جو خورشید محمود قصوری جو سابقہ فارن منسٹر ہیں, ان کے والد محترم. اچھا. احمد رضا قصوری صاحب والا معاملہ نہیں, وہ دوسرا ہے. اچھا. احمد رضا قصوری صاحب کے والد, اور وہ یہ دوسرے قصوری صاحب ہیں. یہ بیسیکلی قصور سے بلانگ کرتے تھے, تو اس وجہ سے قصوری کا کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ان کے گھر میں واقعات ہوا یہ رونما کہ بھٹو صاحب نے پارٹی تشکیل دے دی تھی, اور نیشنل عوامی پارٹی کے کچھ بڑے جو لیڈران تھے ان کو پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرنے کے لیے وہاں پہ موجود تھے محمود علی قصوری صاحب کی کوٹھی قصور میں. ٹھیک ہے. جالب صاحب بھی اکثر جایا کرتے تھے, کیونکہ محمود علی قصوری صاحب جالب صاحب کے یہ بڑے کیسز میں لائر بھی رہ چکے ہیں, ان کی وکالت بھی کرتے رہے, اور دوستی بھی تھی ان کی, نیاز مندی بھی تھی. تو جب یہ منظر دیکھا جالب صاحب بڑے پریشان تھے کہ یار یہ کیسے پاسبل ہوا ہے یہ. اور پھر انہوں نے کہا, یہ محمود علی قصوری صاحب نے بھٹو صاحب کو بھی کہا کہ یہ جالب ہمارے دوست ہیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے, نیشنل عوامی پارٹی کے, یہ ہمارے کارکن ہیں, بھائی ہیں, دوست ہیں, تو آپ ان کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں دعوت دیجئے. تو انہوں نے کہا بالکل, میں جالب ہمارے بھی دوست ہیں. آپ دیکھیں دوستی کا یہ تعلق تھا ان کا ایک, اور انہوں نے کہا جالب صاحب بالکل اس میں شامل ہوں, میں ان کا الیکشن بھی لڑوں گا, خود سے اپنے جیب سے خرچ کروں گا ان کو. بھٹو صاحب نے کہا وہیں پہ, یہ مکالمہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے.
تو جالب صاحب کو انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میں آپ کی پارٹی میں شامل ہو رہا ہوں؟ کبھی سمندر بھی دریا میں گرا ہے؟ میں سمندر ہوں اور آپ دریا ہیں۔ تو یہ شعر بھی ان کا ہے، وہ یہ جو گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندروں میں دریا، نہیں، یہ ان کا نہیں ہے، اچھا، لیکن یہ انہوں نے جملہ وہاں پہ اوکے، تاریخی جملہ ادا کیا۔ پھر بھٹو صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ محمود علی قصوری کے ساتھ ڈسکس کریں، ویل ڈسکس لیٹر۔ تو جالب صاحب نے اس آفر کو قبول نہیں کیا، اور جالب صاحب کو یہ لگتا تھا کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ ان تمام طاقتوں کے ساتھ مل گئے ہیں جو جن کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے تھے۔ تو حیدرآباد سازش کیس، جب وہ آپ کا سوال ہے، حیدرآباد سازش کیس بنا جالب صاحب کے اوپر۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے، فیض احمد فیض صاحب راولپنڈی سے گرفتار ہوئے، وہ پمفلٹ بانٹتے ہوئے کہ جی پمفلٹ بانٹ رہے تھے اشتعال انگیز حکومت کے مخالف۔ تو جالب صاحب کے جو صاحبزادے تھے دوسرے، طاہر عباس، میرے چچا، وہ 14 سال کی عمر میں ان کو یرکان ہو گیا تھا، اور اس وقت پاکستان میں، یہ 70s کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، 72 کی۔ تو اس وقت یہ سب چیزیں ہم نے جالب صاحب کی بایوگرافی جو ہے، آٹو بایوگرافی جالب بیتی میں یہ درج ہیں، یہ واقعات وہاں سے میں نے پڑھی ہیں، وہ حوالہ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو جالب صاحب نے رسومات ادا کرنی تھی، اگلے دن اب انتقال فرما گئے طاہر عباس صاحب یرکان کی وجہ سے، اور چاہتے تو اب بھٹو صاحب ان کے بڑے قریبی دوست تھے، رفیق تھے، اور چاہتے تو وہ اپنے بیٹے کا باہر سے انگلینڈ سے علاج کروا سکتے تھے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی اس وقت، لوگوں نے بہت، لیکن اب جالب صاحب نے پھر بھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور وہ علاج ان کا چلتا رہا یہاں پہ، جو بھی موجود تھا علاج دوا دارو ان کا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دن وہی رکھے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ آج دوسرے حبیب جالب ہوتے، وہ اتنے ذہین تھے۔ خیر، کلوں والے دن جالب صاحب کے، ہمارے طاہر عباس صاحب کے کلوں والے دن جالب صاحب کو گھر سے گرفتار کیا گیا۔ اچھا، ان کے بیٹے کے کلوں والے دن، بھٹو صاحب کا دور تھا، کلوں والے دن گھر سے گرفتار کیا گیا، سنت نگر جو گھر تھا کرائے کا، جالب صاحب جہاں رہتے تھے، ہوتا سنگھ اس جگہ کا نام ہے، سنت نگر، ٹھیک ہے، اور یہ تھا کہ گرفتاری ان کی حیدرآباد سے ڈالنی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ کانسپریسی بھٹو صاحب کے دور میں، بھٹو صاحب کے دور میں، اور جالب صاحب نے کہا اچھا میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، مجھے ذرا حاجت پوری کرنے دیں، ناشتہ کر لوں، میں شوگر کا پیشنٹ ہوں۔ جالب صاحب کو انہوں نے قمیض بھی نہیں پہننے دی، انہوں نے کہا جالب صاحب آپ چلیں، ہم آپ کو راستے میں جو ہے آپ کی ضرورتیں پوری کر دیں گے۔ تو کچھ دیر کے بعد وہ واپس لے آئے، رسومات، پھر انہوں نے کہا جی آپ رسومات ادا کر لیں تو پھر ہم آپ کو لے چلتے ہیں۔ تو وہ رسومات ادا کیں، پھر جالب صاحب کو لے کے گئے، اور لے کے بائی روڈ جانا تھا۔ ٹھیک ہے، اب چونکہ وقت ہو گیا تھا اور گرفتاری ڈالنی تھی، تو فیصلہ یہ کیا گیا ان کو بائی ایئر کراچی لے کے جایا جائے، کراچی سے بائی روڈ پھر حیدرآباد پہنچایا جائے تاکہ مقررہ وقت کے اندر گرفتاری ڈالی جا سکے۔ تو اس طرح سے وہ پھر لے کے گئے اور پھر گرفتاری ڈالی گئی۔ پھر وہ تقریباً، تو بھٹو صاحب سے خفا نہیں ہوئے وہ اس بات پہ؟ نہیں، کوئی خفا نہیں، حالانکہ جب بھٹو صاحب کے اوپر یہ اقدام قتل کا یہ مرڈر ٹرائل جب چلا جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، تو بھٹو صاحب کے حق میں جالب صاحب نے نظمیں لکھی۔ اچھا، بھٹو صاحب کی اس جو عدالتی قتل کے خلاف جالب صاحب نے آواز بلند کی، نظم لکھی، اور باقاعدہ جالب صاحب نے اس کی مخالفت کی کہ یہ جو ہے، یہ ماورائے عدالت جو ہے، جالب بھٹو صاحب کا قتل جو ہے، پھانسی جو ہے، یہ ان کو یہ قبول نہیں تھی، ٹھیک ہے، باوجود اس کے کہ وہ 11 ماہ، سب سے زیادہ جیل بھی اسی دور میں جالب صاحب نے کاٹی، 11 ماہ کی جیل حیدرآباد میں۔ تو جالب صاحب کا میں وہی بات ہے کہ جالب صاحب کا نظریاتی اختلاف تھا، یہی چیزیں جو ہیں ہم کوشش کرتے آ رہے ہیں کرتے تھے کہ نوجوانوں کے، آج کے نوجوانوں کو بتایا پھر جائے۔ بعد میں پھر جب بھٹو صاحب کا بھی جو ہے نا وہ ان کو پھانسی لگا دیا گیا، اس کے بعد ان کی بیٹی محترمہ جو ہے بے نظیر صاحبہ، جی وہ آ گئیں، تو پھر جالب صاحب کی وہ تو بڑی بالکل وہ عقیدت مند تھیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور انہوں نے ہمیشہ جب تک وہ رہی ہیں، اور وہ ان کا ہمارے سے بہت محبت کا رہا ہے۔ ضیاء الحق کے دور کے بعد تو پھر جالب صاحب جیل میں نہیں گئے دوبارہ؟ بھٹو صاحب کے جیل دور کے بعد جالب صاحب جیل میں نہیں گئے، ضیاء الحق کے دور میں بھی؟ ضیاء الحق کے دور میں بھی گئے ہیں، بالکل گئے ہیں، ضیاء الحق کے دور میں بھی گئے ہیں، ظلمت کو ضیاء
سرسر کو صبا بندے کو خدا کا لکھنا، یہ نظم لکھی تھی. یہ کراچی پریس کلب میں انہوں نے پڑھی تھی. بین تھے جالب صاحب، تو وہاں سے گرفتار ہو گئے تھے. پھر ٹھیک ہے، لائف ٹائم ممبرشپ ملنی تھی جالب صاحب کو، تو پہلی دفعہ وہاں پڑھی تھی نظم. ٹھیک ہے. تو اب یہ تو جالب ہے صاحب جی، چاہتے تھے بھٹو صاحب کے اوپر، جالب صاحب چاہتے تھے کہ ہم بھٹو صاحب کو سیاسی موت مارنا چاہتے تھے. جالب صاحب کہتے تھے یہ جس طرح سے ان کو پھانسی جھوٹا کیس بنا کے ان کو دیا گیا اور لگایا گیا، ہاں وہ جالب صاحب نہیں چاہتے تھے اس طرح سے. جالب صاحب چاہتے تھے کہ وہ ان کو آب حیات پلایا جائے، اور جو وہ وعدے اور وعید وہ جو بلند و بانگ دعوے کرتے آئے ہیں وہ اس کو پورا کریں. اس لیے جالب صاحب اس کے مخالفت انہوں نے کی تھی. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں، یہ تو ہے جی جالب صاحب کی زندگی. جی ہاں. جیل سے نکلے، تھوڑا سا آرام کیا، پھر جیل پہنچ گئے، پھر حکومت بدلی، پھر جیل پہنچ گئے، پھر بدلی، پھر پہنچ گئے. اتنا جو ہے نا صعوبتوں والا سفر، لیکن اپنے نظریے پہ کمپرومائز نہیں کیا، خودداری پہ کمپرومائز نہیں کیا. جو آج چل رہا ہے میں اس پہ آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا یہ بتائیں کہ پھر جالب صاحب کے کتنے بچے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، بیٹے کتنے ہیں، پھر جو اب ایک کنفلکٹ پیدا ہوا ہے ہم اس پہ بھی آئیں گے. اچھا، بالکل. سب سے پہلے تو میں آپ کو جو آپ نے پہلے سوال کیا ہے کہ اتنی زیادہ جو آج صحبتوں کے حوالے سے میں یہ کنفیوژن ہے نا، لوگ بھی کنفیوز ہیں کہ ایک طرف جالب صاحب جن کے پاس پورے آپشن تھے، ہر کچھ لے سکتے تھے، عیاشیاں کر سکتے تھے، سب کچھ لیا جا سکتا تھا، سب کو ٹھکرا کے جیل کو چوز کرتے تھے، ہتھ کڑی پہنتے تھے، جیل پہنچ جاتے تھے، خود نظم کہنا، للکارنا، پھر جیل چلے جانا. اور ایک طرف ان کی اولاد آسائشوں پہ لڑ رہی ہے. تو تکلیف دہ بات تو ہے. یہاں تک نوبت آئی ہے تو کیوں آئی ہے؟ یہ واقعی بڑی تکلیف دہ بات ہے. میں آج اس پر لب کشائی کروں گا، اور میں اپنی والدہ سے آج اجازت لے کر باقاعدہ آیا ہوں کہ مجھے اب اجازت دیجیے، کیونکہ میری والدہ نے مجھے روکا ہوا تھا 5 سال سے، اور اس 5 سالوں میں بہت کچھ ہوا ہے جس کے حوالے سے میں نے کبھی بھی لب کشائی نہیں کی. جالب صاحب کا ایک شعر ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ موجودہ ملکی حالات جو ہے جس طرح سے، کہ صحبتوں کے سفر میں ہے کاروان حسین، یزید چین سے مسند نشیں آج بھی ہے. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے ایک چلتا آ رہا ہے. مسلمانوں کی یہ بڑی تاریخ ہے اور بڑی تلخ تاریخ ہے. ہم بھی اس مسلمان گھرانے میں ہیں، لیکن یہاں پر ہمیشہ سے یہ بات جو ہے بڑی مشکل رہی ہے کہ حق اور باطل کیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ مارنے والا بھی مسلمان، سو کولڈ امتی، اور مرنے والا بھی مسلمان، قتل ہونے والا بھی، شہید ہونے والا بھی مسلمان. تو یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے ہمارے تاریخ کا. اب میں سلسلہ نہیں ہونا چاہیے تھا نا، نہیں ہونا نہیں چاہیے. نہ کوئی یزید ہے، نہ وہاں کوئی اس لیول کا معاملہ ہے. گھر میں ایک خون، ایک ہی جالب صاحب کا خون. اب کتنے آپ کے چچے تائے تھے، کتنے بہن بھائی تھے آپ کے والد صاحب؟ 9 بہن بھائی ٹوٹل. 9 بہن بھائی. ہاں، یہ بھی ایک غلط فہمی، غلط انفارمیشن جو ہے، مس انفارمیشن جو ہے نا، اس کا بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. حکومت پاکستان بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ مس انفارمیشن جو ہے وہ نہ آئے. لیکن بدقسمتی ہے کہ اپنے لوگ اگر جب مس انفارمیشن پھیلائیں گھر کے ہی، تو بڑا دکھ کی بات ہے. اور جالب صاحب کے 9 بچے تھے. 9 بچے، 4 بیٹے، 5 بیٹیاں. ٹھیک ہے. جس میں سے 2 بیٹے انتقال فرما گئے اور 1 بیٹی انتقال فرما گئی ہیں. ٹھیک ہے. سب سے بڑے میرے والد محترم ناصر عباس جن کا نام تھا، بعد میں ان کا ناصر عباس جالب ہوا جب جالب صاحب کی وفات ہوئی. پھر طاہر عباس، پھر جمیلہ نور افشاں، پھر انور ہدا. انور عباس ان کا نام بھی ہے، انور ہدا بھی ان کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد طاہرہ، پھر اس کے بعد لیلہ ہدا، انور عباس، لیلہ ہدا، طاہرہ، یاسر عباس، رخشندہ زویا، حجاب فاطمہ. ٹھیک ہے. یہ جالب صاحب کے 9 بچے ہیں.